پاکستان کی سیاست میں نا ایک عجیب سا سلسلہ ہے، ایک ایسا راز ہے جو ہر کچھ سال بعد سامنے آ جاتا ہے اور پورے ملک کے فیوچر پر، اس کے مستقبل پر ایک بڑا سا سوال کھڑا کر دیتا ہے۔ اور سوال بہت سیدھا ہے۔ آخر پاکستان کا کوئی بھی پرائم منسٹر، کوئی بھی وزیر اعظم اپنے 5 سال پورے کیوں نہیں کر پاتا؟ کیا یہ بس ایک اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی بہت گہرا سیاسی پیٹرن چھپا ہوا ہے؟ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے پاکستان کے بالکل پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان سے۔ ان کا قتل کر دیا گیا تھا 1951 میں، اور یہی وہ پہلا دھکا تھا جس نے ملک کی سیاسی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ بینظیر بھٹو 2 بار وزیر اعظم بنیں، لیکن ایک بار بھی اپنا ٹرم پورا نہیں کر سکی۔ دونوں بار ان کی حکومت کو کرپشن کے الزاموں پر برخاست کر دیا گیا۔ اور پھر آتے ہیں نواز شریف، 3 بار اس کرسی پر بیٹھے، لیکن وہ بھی اس چکر سے بچ نہیں پائے۔ کبھی ملٹری کو نے انہیں ہٹایا تو کبھی عدالت کے فیصلے نے انہیں وقت سے پہلے گھر بھیج دیا۔ اور حال ہی میں آپ نے دیکھا عمران خان بھی اسی پیٹرن کا شکار ہو گئے۔ تو دیکھیں، نام بدلتے جاتے ہیں، چہرے بدل جاتے ہیں، لیکن انجام وہی رہتا ہے۔ تو چلیے آج اس کی تہہ تک جاتے ہیں اور اصلی کہانی کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، بالکل شروعات میں، جہاں سے اس ساری انسٹیبلٹی کی، اس استھرتا کی نیو رکھی گئی تھی۔ سب کچھ شروع ہوا 1951 میں، جب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا قتل ہوا۔ یہ صرف ایک شخص کا قتل نہیں تھا، یہ پاکستان کے سیاسی مستقبل پر پہلا بہت گہرا زخم تھا، جس نے آگے آنے والی استھرتا کے دروازے شاید ہمیشہ کے لیے کھول دیے۔ اس قتل کے بعد جو ہوا وہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پاکستان نے دیکھے 7 الگ الگ وزیر اعظم، لیکن صرف 7 سال کے اندر۔ ذرا سوچئے، ہر سال ایک نئی حکومت، ایک نیا وزیر اعظم۔ یہ سیاسی کیوس کی انتہا تھی، جس نے ملک کو اندر سے بہت کمزور کر دیا۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، آپ کو پوری کہانی سمجھ آ جائے گی۔ 1951 میں قتل سے شروعات ہوئی، پھر 7 سال تک بے انتہا سیاسی اتھا پتھک چلتی رہی، اور اس کمزور پولیٹیکل سچویشن کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ جنرل ایوب خان نے، جنہوں نے 1958 میں پاکستان کا پہلا ملٹری کو کر دیا، اور بس یہیں سے پاکستان کی سیاست کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ اس کو کے بعد وزیر اعظم کو ہٹانے کے 2 نئے اور بہت طاقتور طریقے سامنے آئے۔ یہ ایک نیا کھیل شروع ہو گیا تھا، اور اس کے کھلاڑی تھے فوج اور عدالت۔ پاور نے اب اپنے طریقے بدل لیے تھے۔ ایک طرف تھی فوجی حکومت، یعنی ڈائریکٹ انٹرونشن، جنرلز آتے تھے اور حکومت پر قبضہ کر لیتے تھے، اور دوسری طرف ایک نیا، زیادہ سٹل، زیادہ چالاک ہتھیار استعمال ہوا، عدالتی کارروائی، یعنی کورٹس وزیر اعظم کو کسی نہ کسی کیس میں ڈسکوالیفائی کر دیتی تھیں، جیسا ہم نے یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کے ساتھ ہوتے دیکھا۔ لیکن بہت سے ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ اصلی پاور نہ فوج کے پاس ہے نہ عدالت کے، اصلی کنٹرول تو پردے کے پیچھے سے ہوتا ہے، اس طاقت کے ہاتھ میں جسے کہا جاتا ہے دی اسٹیبلشمنٹ۔ تو آخر یہ اسٹیبلشمنٹ ہے کیا چیز؟ آسان لفظوں میں یہ ان طاقتور ان الیکٹڈ لوگوں کا نیٹ ورک ہے جو پردے کے پیچھے سے ملک کی پالیسی اور سیاست کو کنٹرول کرتے ہیں۔ پاکستان میں یہ بات عام ہے کہ اس نیٹ ورک کی مرضی کے بغیر کوئی پی ایم اپنی کرسی پر ٹک ہی نہیں سکتا۔ تو اس میں کون کون ہے؟ اس کے 3 سب سے اہم حصے ہیں: ملٹری کی ٹاپ لیڈرشپ، ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیز، اور کچھ بہت اثردار بیوروکریٹک نیٹ ورکس۔ یہ تینوں مل کر وہ طاقت بناتے ہیں جس سے ٹکرانا کسی بھی چنے ہوئے وزیر اعظم کے لیے آپ سمجھ لیجئے لگ بھگ ناممکن ہوتا ہے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ اکیلے کام نہیں کرتی، وہ اکثر ایک صحیح موقع کا انتظار کرتی ہے، جب حکومت پہلے سے ہی کمزور ہو، اور وہ کمزوری پیدا ہوتی ہے عوام سے، معیشت سے اور باہر کے دباؤ سے۔ یہی ہیں وہ ٹپنگ پوائنٹس۔ ہر وزیر اعظم کے گرنے سے پہلے آپ دیکھیں گے یہ چیزیں ضرور ہوتی ہیں۔ معیشت تباہ ہو جاتی ہے، مہنگائی آسمان چھونے لگتی ہے، عوام سڑکوں پر نکل آتی ہے، میڈیا بہت پریشر بناتا ہے، اور سب سے ضروری، سیاسی ساتھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہی وہ کمزور لمحہ ہوتا ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اب تک ہم نے سارے سراغ، سارے کلوز جوڑ لیے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے اس چھپے ہوئے پیٹرن کو سامنے لانے کا جسے بار بار دہرایا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ سائیکل۔ سٹیپ 1، معیشت اور عوام کا دباؤ بڑھنے لگتا ہے۔ سٹیپ 2، اسی بیچ وزیر اعظم اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ تناؤ شروع ہو جاتا ہے۔ سٹیپ 3، موقع دیکھ کر سیاسی اتحادی پارٹیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور پھر آتا ہے آخری قدم، سٹیپ 4،
عدالت، پارلیمنٹ یا پھر ڈائریکٹ انٹرونشن کے ذریعے وزیر اعظم کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہی وہ سائیکل ہے جو بار بار چلتا ہے۔ اس سے ایک بات بالکل صاف ہو جاتی ہے، اصل مسئلہ کسی ایک لیڈر کا نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اصل مسئلہ اس سسٹم کا ہے جو 75 سالوں میں بھی اپنے پیروں پر ٹھیک سے کھڑا نہیں ہو پایا، ایک ایسا سسٹم جو کبھی آزاد اور مستحکم ہو ہی نہیں سکا۔ تو آخر میں سب سے بڑا سوال یہی بچتا ہے، کیا مستقبل میں کچھ بدلے گا؟ کیا پاکستان کبھی اس سیاسی سلسلے کو، اس سائیکل کو توڑ پائے گا، یا یہ راز ہمیشہ ایک راز ہی بنا رہے گا؟ اس کا جواب شاید صرف آنے والا وقت ہی دے سکتا ہے۔